اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیلی بیسس پر نیوز کو آپ تک پہنچانا یہ تو تمام یوٹیوبرز کام کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آپ کو 3 سے 4 سال تک خبریں تو دیں، لیکن ساتھ کچھ ایسی سٹوریز بھی دیں، کچھ ایسے جو پلان کیے جا رہے تھے بیک ڈورز، آپ کو بتایا کہ مے بھی پاکستان میں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، ود فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آپ کو دلائل بھی دیے، لیکن آپ اس وقت ان چیزوں میں انوالو نہیں ہو پا رہے تھے، اپنے آپ کو انٹرسٹ نہیں کر پا رہے تھے، مطلب آپ ان چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ تو میں نے بھی سوچا کہ کچھ ایسی خبریں دوں، لیکن میں 2018 یا آپ ان لوگوں تمام لوگوں کے لیے میری ویڈیو ہے جو ڈیلی بیسس پر نیوز تو سنتے ہیں لیکن ان کو ایسی سٹوریز وغیرہ میں انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں کچھ یوٹیوبرز ان تک سٹوریز وغیرہ پہنچاتے تھے تو اس وقت انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، لیکن بعد میں انہیں ان سٹوریز پر یقین ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ جب انہوں نے ان چیزوں پر ریسرچ کیا۔ میں ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جو ڈیلی نیوزز سے ہٹ کر ان سٹوریز پر ریسرچ کرتے ہیں۔ تو آپ نے میری یہ بات غور سے سننی ہے۔ 2018 کے عام انتخابات کے 5 سے 7 مہینے بعد میں نے بہت سے یوٹیوبرز کو سنا، صحافی جو ہیں یوٹیوبرز کریڈیبل قسم کے، جن کی عوام میں پذیرائی بھی ہے، لیکن میں ان چیزوں پر کچھ حد تک بلیو نہیں کرتا تھا۔ کافی ایسا میں کہتا تھا شاید یہ سسپینس کریٹ کر رہے ہیں، مجھے نام لینے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی۔ میں بہت انٹرسٹنگ شارٹ سی یہ ویڈیو اور شارٹ سی سٹوری آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ سیاست سے ہی ریلیٹڈ اور پاکستان کے فیوچر کی کچھ چیزوں کا انالائز کیا گیا ہے، پریڈکٹ نہیں کیا گیا، انالائز کیا گیا۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی بھی چیز پریڈکٹ نہیں کی جا سکتی، آپ صرف اس کو انالائز کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آپ پریڈکٹ اس کو اس انداز میں کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں پریڈکٹ کہ آپ نے پکا یہ پیشن گوئی کر دی ہے تو ایسا ویسا ہوگا۔ تجربے کی بیس پہ، انفارمیشن آپ کے پاس کلیکٹ ہوئی اس کی بیس پہ۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں۔ 2018 کے عام انتخابات کے 5 سے 7 مہینے بعد میں نے بہت سے صحافیوں کو سنا، جب خان صاحب کی حکومت آ گئی تو ہم نے سوچا کہ کیا فیصلے ہوں گے پاکستان میں، خان صاحب اب کیا کرنے جا رہے ہیں، جب مشکل فیصلے لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو پتہ ہے IMF پروگرام، اکانومی کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ کرائسس کو کیسے ہم فیس کریں گے، پاکستانی عوام کو کیسے ہم ریلیف دیں گے، تو تمام پلانز جو ہے وہ حکومتی پلانز جو تھے وہ الیکٹرانک میڈیا تو نہیں نشر کر رہا تھا، کیونکہ ہم کافی ڈپریس ہو چکے تھے کوئی 5 سے 7 مہینے کے اندر ہی، کہ 100 دن کا پروگرام ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کیوں نہیں صحیح ہو رہا، 100 دن میں عمران خان صاحب کا وعدہ۔ جیو نیوز نے تو اسپیشلی پہلے دن سے یہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا تھا کہ خان صاحب آپ کے وعدے، آپ کے یہ ہمیں یاد ہیں، ہم آپ کو یاد کراتے رہیں گے، میڈیا کے لیے یہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر کچھ یوٹیوبر صافی ایسے اس وقت زیادہ ہی ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا ٹرینڈ چل پڑا کہ عمران ریاض خان نے بھی جو ہے 2019 کے اینڈ میں یا آئی تھنک مڈ میں چینل بنایا، اور میں نے ان کو بھی سننا شروع کیا، حقیقت ٹی وی کو بھی۔ مجھے نام لینے میں کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں ریفرنسز آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وقار ملک کو میں نے بہت فالو کیا۔ وقار ملک صاحب جو تھے وہ سسپینس کریٹ کیے بغیر انالائز اپنا پیش کرتے تھے، انالیسس دیتے تھے اپنا، کہ پاکستان میں جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کو ڈیزائن کیسے کیا جا رہا ہے، اکانومی کو کیسے تباہ کرنے کے لیے، مطلب کہ اکانومی ریالٹی بیس پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی اکانومی واقعی صحیح ڈائریکشن میں جا رہی تھی۔ GDP آپ کا دیکھیں، میں ان چیزوں پر آپ کو ڈیٹیل میں جا کے نہیں بتاؤں گا، میں صرف ان کے چھوٹے چھوٹے آپ کو ہنٹ دے کر آپ کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ تو وقار ملک صاحب اکانومی پہ بات کرتے تھے تو اس وقت ہم کہتے تھے یار یہ کیا بورنگ قسم کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کچھ ایسی سٹوریز وغیرہ شیئر کرتے تھے کہ یہ عمران خان صاحب کو پلان ہے ہٹانے کا۔ ان کا ایک ولاگ میرے ابھی بھی ذہن میں ہے، انہوں نے ایک ولاگ بنایا تھا اور اس میں وہ کافی ایگریسو موڈ میں تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پلان اے اور پلان بی ہے، اور مجھے آج وہ پلان اے اور پلان بی ہوتا ہوا نظر آ بھی چکا ہے اور ہوتا ہوا نظر آ رہا بھی ہے۔ مطلب میں اس کو انالائز کر رہا ہوں سچویشن کو، وہ کیسے۔ وقار ملک صاحب نے کہا تھا پلان اے یہ ہے کہ خان صاحب کو لایا جائے، پاپولیرٹی تو ان کی بہت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاپولیرٹی ان کی کم تھی، پاپولیرٹی ان کی بہت تھی، لیکن اب ہماری جو مقتدر حلقے تھے، ہمارے جو اعلیٰ حکام جن کو ہم کہتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ نون لیگ نے انکار کر دیا تھا کہ ہم اس وقت اکانومی نہیں سنبھال سکتے۔ یہ بات آپ نے مختلف لوگوں سے سنی ہوگی اور یہ بات سچی ہے۔ مفتاح اسماعیل نے اس کا اقرار بھی کیا ہے، جبکہ اس وقت وہ وزیر خزانہ تھے۔ تو میاں صاحب نون لیگ، یہ آپ کو پتہ ان کا برا وقت چاہ رہا تھا، تو نون لیگ نے کہا کہ جی ہاں اب ہم حکومت نہیں سنبھال سکتے۔ ہاں دوسری طرف شہباز شریف سے رابطہ ہو رہا تھا کہ آپ آ جائیں، آپ کرسی سنبھال لیں، لیکن شہباز شریف کو بھی نواز شریف نے منع کر دیا۔ شہباز شریف کہ اس چیز کے حق میں تھے، کیونکہ انہوں نے کچھ اشارے دیے تھے جب نواز شریف ایئرپورٹ پر آئے تو شہباز شریف نے ان کا استقبال نہیں کیا، اور آپ کو پتہ ہے وہ پھر کیسے نہیں پہنچے تھے۔ تو یہ اشارے تھے ہمارے اعلیٰ حکام کو کہ دیکھیں میں کرسی پر آنے کے لیے تیار ہوں لیکن میرا بھائی نہیں مان رہا۔
تو انہوں نے سوچا کہ اس وقت ہوا عمران خان کے ساتھ ہے تو آئیے ہم عمران خان کو لاتے ہیں. لیکن عمران خان کی کچھ سیٹس کم کی گئی اور آپ کو پتہ ہے مکس اچار بنایا گیا کہ تاکہ عمران خان کو بیساکھیوں کے سہارے ہم کھڑا کر سکیں اور ایک ہی ہم بیساکھی ہٹائیں تو وہ منہ کے بل جا گریں. تو ایسا ویسا آپ کو پتہ ہے پروگرام کریٹ کیا گیا تھا, پلان یہ ہمارے سامنے آہستہ آہستہ نشر ہوا. اس وقت تو ہم کہہ رہے تھے کہ خان صاحب جہانگیر ترین طیارے میں بندے پکڑ کے لا رہے ہیں, علیم خان طیارے میں پکڑ کے بندے لا رہے ہیں, علیم خان نے بندے توڑے, یہ کیا, پنجاب میں بہت بڑا محاذ آ گیا وغیرہ وغیرہ. تو ہم اس وقت انجوائے کر رہے تھے ان چیزوں کو, ہم ان چیزوں کو بیٹھ کے سوچ نہیں رہے تھے, ہم ان چیزوں کے بارے میں ریسرچ نہیں کر رہے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور خان صاحب کیوں عثمان بزدار کو بلانا چاہ رہے ہیں, کہ ضد کیوں ہے عمران خان صاحب. عمران خان کو کچھ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی اس وقت سے, لیکن خان صاحب نے اس وقت کوئی بڑے سٹیپس اس وجہ سے نہیں اٹھائے کہ ابھی میری حکومت بنی ہے تو ابھی مجھے کچھ وقت کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا, میں دیکھوں گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو بہرحال بیچ میں کرونا آ گیا, کرائسس ہو گیا, لیکن پلان اے یہ تھا کہ خان صاحب کو لایا جائے, خان صاحب سے مشکل فیصلے کروائے جائیں اور پھر خان صاحب کی پاپولیرٹی کو ڈیمیج کیا جائے. یہ پلان تھا. یہ پلان کس نے بنایا, کون اس کو حتمی شکل دے رہا تھا اور کون آگے اس کے اوپر عمل درآمد کروا رہا تھا, یہ کہنا جو ہے مشکل نہیں ہوگا, آپ سمجھدار ہیں. لیکن اب اسی طرح کا ایک اور پلان ڈیزائن کیا گیا ہے. آپشن اس وقت بھی نہیں تھا عمران خان کے علاوہ, آپشن ابھی بھی نہیں ہے عمران خان کے علاوہ, لیکن صورتحال اس وقت تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی. ہمارے ذہن میں جو امیج تھا ہمارے مقتدر حلقوں کا وہ اس وقت ڈیفرنٹ تھا, کیونکہ سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ زمین سے اٹھ کر آسمان پر آتا ہے تو آپ کا امیج اس کے ذہن میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں اب فی الحال اس کو ہم آسمان پر امیجن کر رہے ہیں, لیکن جب ایک بندہ آسمان سے زمین پر گرتا ہے اور پھر واپس زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف جا رہا ہوتا ہے یا کوشش کر رہا ہوتا ہے, تو اس وقت ہمارا امیج اور ہمارا بلیف بھی ہٹ جاتا ہے اور ہمارا امیج بھی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. نیگیٹیوٹی پہ ہم فوکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی پازیٹیو ڈیسیجنز بھی لیے جائیں گے لیکن ہم ان پہ سرچ کر کے یہ کہیں گے کہ نہیں, اس میں سے بھی کچھ ایسی نیگیٹیوٹی نکلے گی کہ ہمیں نقصان ہوگا, ہمارے ملک کو بھی, ہماری پارٹی کو بھی, جنہوں نے بھی اپنے اپنے سینیریوز بنائے ہوئے ہیں. خان صاحب کو ابھی ان چیزوں پر یقین ہو گیا ہے کہ وہی پلان میرے خلاف دوبارہ نشر کیا جا رہا ہے. آپ کو تو پتہ ہے یہ تمام پلانز وغیرہ لانچ کیے گئے. بیچ میں قاسم علی شاہ کو بھی جاتے جاتے ایک جواب دے دوں. میں نے پچھلے بلاگ میں کہا تھا کہ قاسم علی شاہ نے معافی مانگ لی تو میں اس والے سے ان پہ بات نہیں کروں گا. پھر میں نے چھوٹا سے تنقید ان پر کی تھی, لیکن انہوں نے ابھی پھر سے جو ہے وہ بولنا شروع کر دیا, بیانات دینا شروع کر دیا. میں نے ان کا ایک لیکچر میں ایک چھوٹا سا کلپ سنا اور انہوں نے کہا کہ خواب دکھانے والے کو کبھی بھی آپ اقتدار میں مت لائیے گا. یہ قاسم علی شاہ کا باقاعدہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے. تو قاسم علی شاہ صاحب, آپ کے پاس علم بھی بہت ہوگا, آپ ایک ورڈ کو پکڑ کر اس پر 100 جملے بنا سکتے ہوں گے, اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ یہ بات مت بھولیے گا کہ غلط بات تو آپ کے منہ سے بھی نکل سکتی ہے, ہمارے منہ سے بھی نکل سکتی ہے, کسی کے منہ سے بھی نکل سکتی ہے. یہ بات نہیں کہ آپ پرفیکٹ ہیں, آپ جو بات کریں گے آپ ہمیشہ جو ہے اپنا بیان جو ہے پوائنٹ آف ویو علم کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں گے کہ آپ کے پاس نالج زیادہ ہے, آپ ورڈز زیادہ استعمال کر سکتے. کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے, جب وہ ہمارے سامنے کچھ ایسا بیان دے رہے ہوتے ہیں تو ہم تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہوا ویسے ہوا, بات کو گھمانا پھرانا, پھر اس کے بعد برین واش کرنا. تو برین واش کرنا, اور میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں تمام سننے والوں کو, آپ جس کا بھی لیکچر سنتے ہیں کائنڈلی آپ اپنا دماغ میں استعمال کیجئے کہ آپ سامنے والا بندہ بول کہہ رہا ہے. آپ کے سامنے جو بھی بندہ بول رہا ہے آپ واہ 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 سبحان اللہ. میں ان مولوی حضرات کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں, ان لیکچرار کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی بیان دے رہا ہوتا ہے, آپ کم از کم اپنی عقل کو ترازو پر بھی اس کو تولا کریں کہ یار یہ بندہ کیا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, اس کا کوئی تاریخ میں حصہ بھی ہے, تاریخ سے اس کا کوئی تعلق بھی ہے, یہ کوئی اس کا ریلیشن ہے کسی چیز کے ساتھ, یا کوئی اس کا جواز بنتا ہے, کوئی وزن ہے اس کی بات میں. آپ بس واہ 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 سبحان اللہ کر کے اٹھ کے آ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی میں اس کو سن کر آیا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر آپ سمجھ لیجئے کہ پھر یہ آپ اس چیز پر نہیں بلیو کرتے کہ آپ ایک چیز کو مانتے ہیں کہ میں اس کا لیکچر سن رہا ہوں. آپ کس لیے سن رہے ہیں؟ اپنی نالج کے لیے. تو نالج کے لیے کائنڈلی آپ یہ بھی کر لیا کریں کہ ریسرچ کر لیا کریں. تو قاسم علی شاہ صاحب, آپ کو میں لاسٹ میں ایک ہی جواب دوں گا کہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. میں آپ کو ٹیکنیکلی گراؤنڈز پر آ کے جواب نہیں دوں گا, میں آپ کو لاسٹ اور ایک ہی جواب دوں گا. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہ کوئی اتفاق ہوگا, قدرت ہوگی, جو بھی ہوگا, خان صاحب کو جس نے بھی جس طرح بھی شکست دینے کی کوشش کی, بدنام کرنے کی کوشش کی, آج آپ اس کا حال دیکھ لیجئے. پنجابی میں وہ کہہ رہے تھے نا کہ جن نے خان نو ستایا تے انہیں جی گنا, پتہ نہیں ایسے کچھ سٹیٹمنٹ تھا, یہ مزاقیہ کوئی بول رہے ہوتے تھے کہ جنہیں خان نے ستایا انہیں ریڑھی چلائی, پتہ نہیں ایسے کچھ بول رہے تھے. تو یہ میں قاسم علی شاہ صاحب آپ کے لیے, تو میں آپ دیکھ لیجئے
شروع ہوا تھا. پہلے بھی بہت سے لوگ گئے. جاوید ہاشمی سے یہ سفر ہمارے سامنے نظر آیا ہمیں, عائشہ گلالے, بڑے بڑے آپ نے نام دیکھے. پھر وہ جو ایک الیکشن کمیشن میں جو پروسیکیوٹرز کے ساتھ جتھا بنا کر گیا ہوتا تھا, جو الیکشن کمیشن میں خان صاحب کے جو فارن فنڈنگ کا جو مقدمہ تھا وہ لڑ رہا تھا. یہ بھی یہ جو آئی تھنک ایس بابر یا ایم ایس بابر ایسا کوئی اس کا نام تھا, تو وہ بھی پی ٹی آئی میں سے ہی نکل کر گیا تھا. تو خان صاحب پر اس نے فارن فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ اکاؤنٹس جمع کر کے وہ کیس لڑنا شروع کر دیا. تو اس کا حال آپ دیکھ لیجئے, اس کا کیا حال ہوا. تو آپ کیسز دیکھ لیجئے, گھڑی والے کیسز دیکھ لیجئے, بندے دیکھ لیجئے, جتنے بھی بندے ہیں انہوں نے خان صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی, لاجیکلی یا بھنڈ مار کے یا بونگیاں مار کے. آج آپ ان کا حال دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. تو قاسم علی شاہ آپ کے لیے, آپ جیسے سمجھدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, لوگ آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں, تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا کیا حال ہے. آپ ان سے سبق سیکھ لیجئے, آپ انہی کو پڑھ لیجئے, ریڈ کر لیجئے کہ یار مجھے ایسے سٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے. اگر دینے بھی چاہیے تو بیلنس میں. خان صاحب سے کوئی غلطی ہو رہی ہے, آپ انہیں بتائیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. خان صاحب کوئی فرشتے تو نہیں ہے, ہم ان کے سپورٹرز, مطلب میں ان کو مورلی سپورٹ کرتا ہوں. پارٹی کو میں پوری نہیں کرتا, لیکن خان صاحب کو ابھی بھی میں مورلی سپورٹ کرتا ہوں. اور میں کہتا ہوں جب تک خان صاحب اللہ نے ان کو زندگی دی, میں تب تک ان کو مورلی سپورٹ کرتا رہوں, بیکاز بہت سی وجوہات ہیں. لیکن ان میں کوئی غلطی دیکھتا ہوں تو میں بھی اقرار کرتا ہوں اس چیز کا. خان صاحب نے بہت سے بلنڈرز کیے ہیں, بہت زیادہ بلنڈرز کیے ہیں, لیکن اب پی ٹی آئی کے ورکرز مجھے نہیں پکڑیں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ یہ کس ٹون میں بات کر رہا ہے, انہیں پتہ ہوگا. تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا خان صاحب فرشتہ ہے, صرف انسان ہے, پرفیکٹلی ہے. تو لاسٹ میں اسی سٹوری پر آ جاتا ہوں لاسٹ میں, کہ موہت پیرزادہ صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس کو دا اکانومسٹ نے رپورٹ کیا ہے. دا اکانومسٹ اس سے پہلے بہت سی پریڈکشنز کرتا آیا ہے, لیکن اس میں پاکستانی صحافیوں نے بہت سے آرٹیکلز لکھے. دا اکانومسٹ نے پاکستان کی اکانومی پر بھی بہت سی پریڈکشنز دیں, ان پر تجزیہ دیا کہ یہ ہو سکتا ہے, مے بی یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. میں کچھ باتیں ایسی کرنے لگا ہوں کہ مے بی ہو سکتا ہے کہ وہ رسکی ہوں, پکڑ دکڑ بھی ہو, لیکن میں آج اب تک وہ چیزیں پہنچانا چاہ رہا ہوں 2 سے 3 منٹوں میں, کہ آپ تک انفارمیشن پہنچے, نہ کہ چٹخارے مسالے لگا کر خبریں میں آپ کو دوں. وہ تو ڈیلی بیسس پہ بندہ دے ہی دیتا ہے. تو دا اکانومسٹ نے ایک اپنا آرٹیکل لکھا, اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں انہوں نے شائع کیا کہ خان صاحب اگر آگے 2018 میں بھی دا اکانومسٹ نے, یہ جو وقار ملک صاحب نے اس کو بار بار ذکر کیا, کچھ اپنے تجزیے میں بھی کچھ باتیں ایڈ کی کہ پلان اے پلان بی کیا, گندہ کروانا وغیرہ, میں نے آپ کو بتایا. اور پھر دا اکانومسٹ کا بھی حوالہ دیا کہ انہوں نے کیسے عمران خان صاحب کو بریک کیا. آپ نے دیکھا ہوگا خان صاحب جب آئے تھے تو انڈیا جو تھا اس نے خان صاحب کو پپٹ کہا تھا پاک فوج کا, مجھے کوئی کبات محسوس نہیں ہے. تو بہت سی اخباریں ایسی تھیں جو انڈیا والوں نے بھی شائع کیں, اور بڑے بڑے اخبار تھے, انہوں نے بھی اس کو بریک کیا. انڈیا کے میڈیا نے اس کو بہت اچھالا کہ خان صاحب پپٹ ہیں, یہ ہوگا, اب کشمیر کے اوپر لڑائی ہوگی, جنگ ہو جائے گی, وغیرہ وغیرہ. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہی بڑا محاذ کریٹ کیا جا رہا تھا. لیکن ابھی بھی دا اکانومسٹ نے ایک خبر شائع کیا, اس کو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے وہ اپنے تجزیے کے طور پہ پیش کرتا ہوں شارٹ کر کے. خان صاحب اگر دوبارہ آئے, دا اکانومسٹ کا دعویٰ ہے, یہ دعویٰ اوپر کار ہے, وہ ہیڈنگ انہوں نے دیا کہ یہ ہمارا دعویٰ ہے, ہم نے سچویشن کو انالائز کر کے, سچویشن کو اور انفارمیشن کلیکٹ کر کے, آنے والے حالات کو دیکھ کر مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ خبر دی ہے. یہ دا اکانومسٹ نے شائع کیا خبر کہ خان صاحب اگر آئے تو بارڈر سیکیور نہیں ہوں گے, افغانستان سے دہشت گردی پاکستان میں آئے گی, افغان طالبان اور پاکستان میں مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے حالات خراب ہو جائیں گے, کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی جب افغانستان سے آئے گی تو پاکستان کے حکمران جو ہے افغانستان میں کو یا افغانستان کی حکومت کو بلیم کریں گے, کیونکہ انڈیا تو آپ کو پتہ ہے فرنٹ پہ آ کے تو نہیں بات کرتا, وہ تو آپ کو پتہ ہے پیٹھ پیچھے سے کام کچھ اور کرتا ہے, منہ پہ آ کر پاکستان کو دہشت گرد کہتا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, بولنے کی ضرورت نہیں ہے, دلائل موجود ہیں, ثبوت موجود ہے, بولنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. انڈیا تو بولتا رہا ہے کئی عرصے سے پاکستان کو دہشت گرد, لیکن پاکستان نے ہر چیز کا ثبوت بھی پیش کیا کہ آپ دہشت گرد ہیں. عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں اسپیچ بھی کی تھی کہ آپ دہشت گرد ہیں, مودی RSS آئیڈیالوجی پر آپ بلیو کرتے ہیں. تو انڈیا جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے سازشی ٹولوں میں ان کا ملک شامل ہے. ان کے جو حکمران ہیں وہ ہمیشہ انتہا پسند ہندو, جو آپ سمجھ لیجئے کہ اکھنڈ بھارت کا جو ہے اس پر بلیو کرتے ہیں نظریے پر. لیکن پاکستان, یہ ایک دا اکانومسٹ کا, یہ انہوں نے ڈیٹیل میں ایسی باتیں لکھی ہیں. تو انہوں نے کہا جی پاکستان جو ہے افغانستانی حکومت پر بلیم کرے گا تو افغانستان کی اور پاکستان کی جو ہے جنگ چھڑ سکتی ہے,
پھر بھارت بھی بیچ میں کود پڑے گا, امریکہ کا بھی پریشر ہوگا, پاکستان کے اندر سے بھی پاکستان کے حالات خراب ہوں گے, سیاسی جماعتوں میں بھی آپس میں لڑائی ہوگی, پاکستان میں اکانومیکلی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, وغیرہ وغیرہ. انہوں نے بہت سی چیزیں ایسی پریڈکٹ کی ہیں تاکہ پہلے سے ہی ایسی سچویشن بنا لی جائے, ایسے حالات بنا لیے جائیں کہ خان صاحب کو آنے سے پہلے ہی اتنا گندا کر دیا جائے کہ سب کچھ اسی نے کیا جیسے پہلے پلان کیا گیا تھا. حالات انہوں نے بھی پہلے خراب کیے تھے, نون لیگ نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا تھا, خان صاحب کے گلے میں وہ ہار پہنا دیا اپنی خرابیوں کا. حالات اب بھی نون لیگ خراب کر رہی ہے اور یہی ہار خان صاحب کے گلے میں پہنا دیا جائے گا. لیکن میں اب آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں لاسٹ میں نے پچھلے اپنی ویڈیوز میں بتائی, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کائنڈلی. آپ یہ لوگ کہتے ہیں, میں نے کئی عوام کے بیانات سنے ہیں لوگوں کے, آپ کہتے ہیں کہ یار ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہم دینے کے لیے تیار ہیں ٹیکس, لیکن آپ کہتے ہیں کہ یار ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا ٹیکس جو کلیکشن ہو رہی ہے, جو ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے ہمارا بڑی مقدار میں, وہ ہمارے پر لگے. اس کا سرکل جب پھرے, جب وہ گرد گھومے پورے پاکستان میں, جب ہر جگہ پہ وہ لگے, ڈیولپمنٹ ہو, جتنی بھی آپ کے منصوبے لگیں, آپ کو سہولیات دی جائیں جیسے صحت کارڈ ہو گیا وغیرہ وغیرہ, تو وہ ہم پر لگے. تو میں اپنی عوام سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو آپ کو ان حکمرانوں پر بلیو نہیں ہے, وہ چیز پاکستانی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے پیسہ دینا بند کر دیا, ہمیں حکمرانوں پر بلیو نہیں ہے, اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مشکل فیصلے یا مشکل حالات دیکھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمارے حکمران جو ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے تاکہ ہمیں یہ یقین ہو کہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ جو ہے اس کی حفاظت کی جا رہی ہے. خان صاحب بار بار ان چیزوں پر آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ میں آپ کے ٹیکس کے پیسے کی حفاظت کروں گا. تو نیکسٹ ٹائم اگر خان صاحب آتے ہیں, جتنی بھی پاور سے آتے ہیں, یہ تو بات کی باتیں کرنے والی, آپ نے ان پر پورا اعتماد کرنا ہے. میری بات آپ یاد رکھیے گا, اگر آپ نے خان صاحب پر اعتماد نہ کیا اور آپ خان صاحب کو دوبارہ سے بلیم کرنا شروع ہو جائے گے, تو یاد رکھیے گا پاکستان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. میری بات آپ لکھ لیجئے گا, آپ کے سامنے جتنے مرضی میں ریفرنسز رکھ لوں, جتنے مرضی آپ کے سامنے حوالے رکھ لوں, آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز دکھاؤں, ایکسپورٹس, امپورٹس, ریمیٹنسز, آپ کی جو ریزروز ہیں, آپ کے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, آپ کا تجارتی خسارہ, آپ کا بجلی کا, جتنے بھی آپ کے خسارے ہیں, میں آپ کو تمام اکانومی کے بارے میں ڈیٹیلز بھی دے دوں. آپ نے کہنا ہے میں روٹی کھاؤں گا تو جیوں گا, مطلب آپ کا نعرہ یہ ہوگا. تو روٹی تو آپ ابھی بھی اللہ کے حکم سے کھا ہی رہے ہیں, لیکن اگر آپ اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ ہم مشکل فیصلے یا مشکل حالات فیس کرنے کے لیے تیار ہے, ذہنی طور پر بھی, جسمانی طور پر بھی, اپنے خاندان کو بھی ہم حوصلہ دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم ہر مشکل گھر میں بھی اور ملکی بھی ہر قسم کے حالات ہم فیس کرنے کے لیے تیار ہیں, تو کائنڈلی پھر آپ کو خان صاحب کو یہ نعرہ دینا پڑے گا آتے ساتھ ہی کہ خان صاحب آپ 2-3 سال اس ملک کو, اگر ہم آپ پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں, آپ اتنا ان کو حوصلہ دیجئے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت گھبرائیں نہ, آپ ان کو ڈرائیں نہ. یا میڈیا میں آپ میڈیا کا کام کیا ہے, حکومت کا پیٹرول بم گرانے کا فیصلہ, حکومت کا یہ بم گرانے کا فیصلہ, لیکن آپ خان صاحب کو بیک دیں. جیسے ادارے کہہ رہے تھے نا ہم خان صاحب کو فل بیک دے رہے ہیں, خان صاحب بھی کہہ رہے تھے ہم بیک دے رہے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے کیسی بیک دے رہے تھے, لیکن عوام اگر خان صاحب کو ابھی جیسے سپورٹ کر رہی ہے, اقتدار میں آنے کے بعد بھی ویسی سپورٹ کرے, مشکل حالات فیس کرے اور یہ اس چیز کا یقین کرے خان صاحب کو بار بار ایک کہ خان صاحب ہم 2-3 سال 4 سال مشکل حالات فیس کریں گے, لیکن کائنڈلی ہمیں اس کا اچھا صلہ بھی ملنا چاہیے, ہمیں آنے والے وقت ہماری نسلوں کے لیے ہمارے لیے اچھا ہونا چاہیے. تو آپ اس چیز پر خان صاحب کو یقین دلائیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان اب ان چیزوں سے نکل چکا ہے, بلیم گیم سے, انٹرنیشنلی بھی نیشنلی بھی پاکستان ان چیزوں سے نکل چکا ہے, لیکن ہماری عوام کو نیشنلی خاص کر کے ابھی ہم کمزور ہیں. میں اس چیز پر دوبارہ ہوں, نیشنلی ہم ابھی اس طرح سے سپورٹ نہیں کر پا رہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر 2-3 اکثریت خان صاحب کو دیتے ہیں, یہ تو بات کا ٹاپک ہے کہ کیسے ہوگی, دی بھی جائے گی یا نہیں دی جائے گی, لیکن اگر دی جاتی ہے جیسا کہ نظر بھی آ رہا ہے کہ آپشن کوئی نہیں ہے, تو خان صاحب آتے ہیں تو بہت لوگ ان کو گندا کرنے کی کوشش کریں گے, سب کچھ ہوگا, پاکستان پر بہت ہی مشکل حالات آئیں گے, لیکن آپ نے خان صاحب پر پورا یقین رکھنا ہے. آنے والے وقت میں بہت مشکل حالات آنے والے پاکستان میں, لیکن میں نا امیدی نہیں ظاہر کر رہا, میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک رات کے بعد صبح بھی ہے. قرآن پاک واضح طور پہ فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے. آپ اسی یقین پر خان صاحب پر اعتماد کیجئے, اللہ آپ کی مدد بھی فرمائے گا, اللہ پاک غیبی مدد فرمائے گا, برکت بھی اس ملک میں نازل کرے گا. اپنا خیال رکھے گا, اس چینل کا بھی اللہ نگہبان.